السلام علیکم ناظرین، سیریل ڈرامہ خدا گواہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے بے قصور بیٹی کو بدکردار ثابت کرنے کے لیے کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے گا۔ ایک جھوٹا دعویٰ صرف ایک انسان کی عزت نہیں چھینتا بلکہ پورے خاندان اور رشتوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عالیہ اچھی طرح جانتی ہے کہ عائشہ بے گناہ ہے، اسے اپنی بیٹی کے کردار پر ذرا برابر بھی شک نہیں، مگر شیری کی ایک جھوٹی قسم نے سب کے ذہن بدل دیے ہیں۔ گھر کے افراد جو کل تک عائشہ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اب اسی پر انگلیاں اٹھانے لگیں گے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کا اپنا بھائی بھی اس پر یقین کرنے کی بجائے دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، یعنی رافض۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اس کی اپنی عزت پر سوال اٹھائیں گے۔ عالیہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر فیصلہ کرتی ہے۔ اسے اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں عزت محفوظ نہ رہ سکے۔ وہ کہتی ہے اگر میری بیٹی کی سچائی کی کوئی قیمت نہیں تو ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف رافع کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام ثبوت عائشہ کے خلاف ہیں۔ اس کے نزدیک اگر شیری نے اپنے ہی بیٹے کی قسم کھا لی تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے سخت لہجے میں بات کرتی ہے، اس پر اعتماد کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہاں الفاظ عائشہ کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی، میں نے کسی قسم کا کیا بگاڑا تھا جو آج میری عزت یوں پامال ہو رہی ہے۔ عالیہ اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر وہ بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ دل میں عہد کر لیتی ہے کہ جس شخص نے اس کے خاندان کو اس آزمائش میں ڈالا ہے اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے افسوس صرف اپنی بیٹی کی بدنامی کا نہیں بلکہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا بھی حقیقت جانے بغیر اس سے دور ہو گیا۔ ادھر عائشہ ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں سچ جاننے کے باوجود خاموش رہنا اس کی مجبوری بن چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کئی رشتے بکھر جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اس کی خاموشی بھی حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عائشہ پر لگنے والے الزامات بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کے پاس اپنی صفائی دینے کا کوئی میسر موقع نہیں ہوتا۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ ادھر سفیان کو بھی مسلسل یہی باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ عائشہ نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ سب لوگوں کو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک موقع کی بنیاد پر کسی کی پوری شخصیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ شیری کی باتوں پر اس قدر یقین کر چکی ہوتی ہے کہ کسی اور کی دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ سفیان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عائشہ ہی ایک بری عورت ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور ارسلان کو مشکل میں ڈال دیا، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی، اس لیے وہ اس سے ہر تعلق ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شیری کو لگتا ہے کہ اس کی چال کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ جھوٹ وقتی طور پر کامیاب ضرور ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ ہے اسے بھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ بلکہ اس کا اپنا بیٹا بھی حقیقت جانے بغیر اس سے دور ہو گیا۔ ادھر عائشہ ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں سچ جاننے کے باوجود خاموش رہنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کئی رشتے بکھر جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اس خاموشی میں بھی حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عائشہ پر لگنے والے الزامات بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کے پاس دینے کے لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوستو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔